تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے تمام ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، تمام ساری برکتیں لے کر آتا ہے، تمام ساری فضیلتیں لے کر آتا ہے۔ دوستوں، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ رحمتیں لوٹنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی رحمتیں بٹور سکتا ہے، کتنی برکتیں بٹور سکتا ہے، کتنی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، عبادات کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے عبادات کا اس مہینے میں ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا، زکوٰۃ کا، لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، زمانہ خلافت عثمانیہ میں ترکی کے لوگوں کا ایک انوکھا معمول تھا، ایک انوکھا طریقہ تھا لوگوں کی مدد کرنے کا۔ وہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا تو میں نے سوچا آپ سے بھی اس کو شیئر کروں۔ وہ طریقہ کیا تھا دوستوں؟ خلافت عثمانیہ میں ترکی کے صاحب ثروت لوگ، یعنی مالدار لوگ، اپنے علاقوں سے دور دراز کے محلوں میں چلے جاتے، دور دراز کے محلوں میں جا کر وہاں کرانہ کی دکانوں پر جاتے، سبزیوں کی دکانوں پر جاتے، گوشت کی دکانوں پر جاتے، اور جا کر ان سے وہ رجسٹر طلب کرتے، وہ رجسٹر مانگتے جس میں ادھار لینے والوں کا کھاتہ لکھا ہوتا تھا۔ اور دوستوں، وہ رجسٹر لے کر کے وہ اس میں کچھ صفحات منتخب کر لیتے، کچھ بیچ سے، کچھ شروع سے اور کچھ آخر کے۔ ان صفحات میں وہ دیکھتے، ان پیجز میں دیکھتے کہ کون سے ایسے پریوار ہیں جو قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، اور قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر وہ آگے کا سامان بھی نہیں خرید رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ رجسٹر کو منتخب کرتے، اور وہ صفحات منتخب کرنے کے بعد وہ ان قرض داروں کا قرضہ ادا کر دیتے، اور رجسٹر سے وہ صفحات پھاڑ لیتے، اور پھاڑ کر لے کر چلے جاتے۔ کتنا ہی انوکھا طریقہ تھا دوستوں۔ اس طریقے سے نہ تو دکاندار کو معلوم ہوتا کہ ہمارے بقایا داروں کا قرض کس نے ادا کیا، اور نہ ہی ان قرض داروں کو پتا چلتا کہ ہمارا قرض کس نے ادا کیا، اور نہ ہی ان دینے والوں کو پتا چلتا کہ ہم نے جس کا قرض ادا کیا ہے وہ کون ہے۔ کیا ہی پیارا طریقہ تھا میرے دوستوں۔ آج ماڈرن دور چل رہا ہے میرے دوستوں، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں لوگوں کی مدد کرنا اور آسان ہو گیا ہے۔ اگر اس دور کا طریقہ ہم دیکھیں اور آج کے دور پر اس کو لاگو کریں تو ہمیں اس سے زیادہ آسانیاں مل جاتی ہیں۔ آج بینک ٹرانسفر سے پیسے ہم ایک دوسرے کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ گوگل پے کا زمانہ ہے، فون پے ہے، پے ٹی ایم ہے، تمام طریقے کے والیٹ ہیں جن سے ہم پیسہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذرا غور کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تلاش کریں
کہ غریب کون ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں چپ سے کسی دوسرے کے نمبر سے پیسہ ٹرانسفر کروا دیں، کسی ایسے شخص کے نمبر سے پیسہ ٹرانسفر کروائیں جس کو وہ جانتا نہ ہو۔ اس طریقے سے دوستوں اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں مدد کہاں سے آئی ہے اور ہمیں اللہ اس کا بہترین بدلہ بھی دے گا۔ اور دوستوں ذرا خیال کریں اپنے محلوں کی مسجدوں کے اماموں کے بارے میں، اور جو غریب لوگ ہیں جو ادھار لیتے ہیں ان کا پتہ کریں۔ ہم جا کر دکاندار کو براہ راست پیڈ کر دیں، قرضدار کو پتہ نہ چلے کہ وہ پیسہ ان کے قرض کی ادائیگی کہاں سے ہو گئی۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے دوستوں، یہ سیلفی کا دور چل رہا ہے، ویڈیوگرافی کا دور چل رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو 10 روپیہ بھی دیتے ہیں تو اس کی سیلفی لیتے ہیں اور سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، جاڑوں میں کمبل بانٹتے ہیں اس کی بھی سیلفی لیتے ہیں، کسی کو کھانا ہم نے دیا اس کی بھی سیلفی لے لی، کسی کو رقم ہم نے دیا اس کی بھی سیلفی لے لی، کسی کو ایسنشیل سامانوں کی پیکٹ دی یعنی راشن کی پیکٹ، تیل کی بوتل جو بھی دیتے ہیں اس کی بھی سیلفی لیتے ہیں، اور وہ سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سماج سیوک ہیں، ہم خدمت خلق کر رہے ہیں۔ ذرا آج اس پر غور کیجئے، اور یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو غریب مجبور ہے ان سامانوں کی پیکٹ لینے کے لیے، آپ کی مدد لینے کے لیے مجبور ہے، ہم اس کو پورے سماج میں کیا بے عزت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پر اس کی تصویر کو وائرل کر کے کیا ہم یہ نہیں جتا رہے ہیں کہ یہ غریب ہے جس نے اپنی عزت کو چھپائی ہوئی ہے، ہم اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں؟ ذرا اس پر غور کریں میرے ساتھیوں، اور اس پر غور کر کے اس سیلفی والے سسٹم کو بند کریں، گپ چپ طریقے سے، خاموش طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس طریقے سے کسی کی رسوائی بھی نہیں ہوگی، اس کا کام بھی چل جائے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ ہمارا کام کیسے بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص سے کیا ہوا کھجور کا بیج بھی قابل قبول ہے، لیکن دکھاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ اگر کر دیا جائے تو اللہ کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے دوستوں، جس کی مدد کریں خاموشی سے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے نہ کریں۔ میں آپ سبھی ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم کے غریبوں کو یا جو بھی غریب ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور ان کی تلاش کریں کہ کس کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ لگاؤ۔ اور دوستوں اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ اس سے منی سرکولیٹ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہمارا صدقہ، ہماری زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔